أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل قول من الأحوال مقتحم حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرأة ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار. یہ روایت تو کل پڑھ دی تھی، اس کے علاوہ اس کی نیچے کی ایک اور روایت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإحالة السنخة فيجيبه ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. یہ ایک روایت ہے. اس شروع میں جو نام آتے ہیں تو پچھلے سال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روایت کے اندر جسے ابھی آ جائے حدثنا واصل بن الاعلى الكوفي، تو یہ جو ہے نا یہ سند ہے محدثین کی، یہاں یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی اب یہ کتاب کی جو مصنف ہے وہ ابو عیسیٰ شمائل ترمذی صاحب شمائل ترمذی، وہ کہتے ہیں مجھ تک جو روایت پہنچی ہے تو اتنے واسطوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد صحابہ کے بعد پھر یا تو کوئی اور صحابی ہوتے ہیں یا تابعی ہوتے ہیں. یہ پچھلے سال میں نے بتایا تھا. روایت یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خبز الشعیر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے بیان میں یہ باب ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو کی روٹی کی طرف اگر آپ کو دعوت دیتا تھا تو بھی آپ چلے جاتے تھے. اچھا برا کھانا ایسا نہیں، جیسا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ دعوت ہے تو کیسی ہوگی کیا ہوگی، ہمارا نفس ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تو ایسا نہیں تھا. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں وَالْإِحَالَةِ السَّنِخَةِ، اور کئی دن کی باسی پرانی چکنائی کی دعوت کرتے تھے تو بھی قبول کر لیتے. یہ کیسے معلوم ہوتا تھا کہ کئی دن کی پرانی دعوت چکنائی اور یہ جو ہے اتنی کم درجے کی دعوت ہے؟ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے معلوم ہوتا تھا کہ یا تو وہ آنے والا خود ہی بیان کر دیتا کہ یا رسول اللہ فلانی چیز ہے میرے پاس، اتنے دن کی روٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعوت کروں، اتنے دن کی باسی ہے یہ، یا اور کسی طریقے سے معلوم ہوتا تھا. اس معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول کرتے تھے. وَالْإِحَالَةِ السَّنِخَةِ فَيُجِيبُ. اور پھر ایک تیسری بات یہ بیان کی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواضع میں ہے کہ آپ کے پاس آپ کی ایک زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کی جہاں جو ہے آپ نے رکھی تھی، کیا کہتے ہیں انگلش میں رہن رکھنے کو کیا کہتے ہیں، رہن رکھی تھی، کچھ چیز رکھ کر پھر پیسہ لے گئے، پھر یہ چیز جب دے دے تو ہم آپ پیسہ، جب ہم آپ کو پیسہ دے دے تو یہ چیز دے دینا، کیا کہتے ہیں کون؟ بہت غیر معروف لفظ ہے، حالانکہ یہ تو بہت روزمرہ کی چیز ہے، کوئی آسان لفظ نہیں ہے اس سے، پون سے اس کو اس کو اردو میں بولتے ہیں رہن، اور عربی میں بھی رہن بولتے ہیں. فرحان مقبوضہ تیسرے پارے میں اس کا بیان بھی آیا ہے، فرحان مقبوضہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ تھی تو آپ نے رہن رکھی تھی اور یہودی کے پاس کچھ پیسہ لیا تھا، انتقال ہو گیا وہاں تک چھڑانے کی جو آپ کے پاس نوبت نہیں آئی. آپ کہیں گے اتنا سارا اونٹ وغیرہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ تھا وہ اختیاری تھا، آتا تھا اور دے دیتے تھے، آتا تھا اور دے دیتے تھے. اس روایت کے اندر اس کو اس لیے ذکر کیا، محدثین کہتے ہیں یا تو اس لیے کہ اس روایت کے ساتھ یہ چیز آتی ہے، یا اس لیے بھی ذکر کیا کہ اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور عاجزی، یعنی ہماری طرح جو ہے جیسے ہمارے حالات جب بگڑ جاتے ہیں تو ہم بڑا ہی مارتے ہیں کہ
اتنا پیسہ ہے میرے پاس، یہ ہے، میں نے فلانے کو اتنا دیا، فلانے کو اتنا دیا. بھائی اللہ جل شانہ جو کچھ پیسہ دے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی ذات پر خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، سب ثواب ہے، لیکن فخر نہ کرو. کیا کرو؟ فخر نہ. اس لیے کہ رات کا مالدار صبح میں تندرست ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے. آپ نے نظروں سے دیکھا، ہم نے تو نظروں سے دیکھا، جب افریقہ کے اندر تھے تو دیکھے کہ بڑے بڑے مالدار لوگ رات ہی کو ان کے لیے حکومت کی طرف سے آرڈر پھٹ گیا کہ صبح کی ہوائی جہاز سے آپ کو یہاں سے چلے جانا ہے، کھڑ لیا ہو پہنی ہوئی چپل کے ساتھ. تو اپنا گھر بار دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو جنازہ نکلتا تھا مرنے کے بعد، لیکن یہ زندگی میں جنازہ نکلا. رات کو آرڈر آ گیا کہ صبح کو آپ کو فلائٹ کے ساتھ فلانی جگہ پر آپ کا جہاں مقام ہے وہاں چلے جانا ہے. ایک چیز بھی آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں، صرف پہنے ہوئے کپڑے اور چپل. ہوائی جہاز پر اوپر آپ کی پوری تلاشی لی جائے گی، آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو بیچارہ رات بھر نیند نہیں آتی ہے، سب رات کو دکھا ہے سب رکھا ہوا ہے. صبح کیا کرتا ہے؟ اپنے بال بچوں کو لے کر کیا کرتا ہے؟ چلا جاتا ہے. یہ تو یہ ہے نا، یہ حالات ہم نے نظروں سے دیکھے، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، نظر آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے. جی ہاں، یوگانڈا ہو، کسی ملک کا نام نہ لو، کیونکہ وہ نام لینے کے اندر تھوڑی سی بات بگڑ جاتی ہے، تو نام نہ لو. آگے مجھے معلوم ہے اس سے بہت سارے ہے نا، یہ جب میں نے دیکھا ہے تو مجھے کیوں نہیں معلوم ہوگا. تو جہاں تک آ سکے نام کی کوئی بات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا دنیا میں ہوتا ہے. صبح کا مالدار، شام کا غریب، شام کا غریب، صبح کیا ہوتا ہے؟ مالدار ہوتا ہے. یہ اس لیے اللہ جل شانہ جو چیز بھی عطا فرمائے، کبھی بھی کسی چیز کے اوپر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے اس کے اندر کتنے ہیں گدے پر. یہ تو پچھلی روایت میں آیا، آپ روٹی کی طرف سوکھی روٹی، باسی روٹی، باسی جو ہے چیزوں کی چکنائی اور ان سب چیزوں کے اوپر آپ چلے جاتے تھے، اور آپ کو اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی یعنی یہ نہیں کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کیسے چلے گئے، ایسی کوئی بات نہیں. بازار میں بھی چلے جاتے تھے، جو کچھ چاہو وہ خرید بھی لیا. یہ تواضع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو سکھاتے تھے. کیا سکھاتے تھے؟ کہ ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے بھائی؟ عاجزی ہونی چاہیے. کوئی بھی کمال اللہ جل شانہ دے تو آدمی کتنا بڑا بولنے والا ہو، تقریر کرنے والا ہو، رات کو بیمار ہو جائے، صبح میں گونگا ہو جائے. اپنے اوپر بھی حالات گزرتے ہیں. تو صورت میں یہاں پچھلے دنوں میں بیمار ہوا تھا، آپ سب کے سامنے تھا. رات کو جو ہے الحمدللہ بیان بھی کیا، تعلیم درس بھی ہوا، سب کچھ ہوا. عشاء کی نماز بھی میں نے پڑھائی، اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد درس ہوا، سب کچھ ہوا. اور صبح میں جب نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں تو اٹھا ہی نہیں جاتا، پاؤں ہی ہلتا نہیں. یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہل ہی نہیں سکتا پانچ بالکل. میں نے کہا دیکھو یہ اللہ جل شاہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. اور اللہ جل شانہ جب یہ چھین لے گئے تو اتنی ساری ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کرتی ہے. کان چلا گیا، کوئی ٹیکنالوجی کام، کسی ٹیکنالوجی نے آج تک کوئی کان کے بنانے کا کارخانہ نہیں کھولا. وہ جگہ ہو تو بتلاؤ، ایڈریس دے لے. آنکھ کے بنانے کوئی کارخانہ ہے؟ کان کے بنانے کا کوئی کارخانہ ہے؟ ہاتھ کے بنانے کو اس کے اندر کچھ گونج کرتے ہیں، کان خراب ہو جائے اس میں دوا ڈالے، یہ کرے وہ کرے، یعنی ٹھیک ٹھاک ڈنڈا مارتے ہیں. لیکن دوسرا کان پیدا کرنا نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے کان کا. کون؟ اللہ تعالیٰ. خالق کون ہے؟ اللہ. یہ چیزیں تو اللہ جل شانہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، اور ساری قیامت آ جائے گی وہاں تک قبضے میں رکھیں گے، تاکہ انسان سوچے کہ تیری کتنی بھی ٹیکنالوجی ہو لیکن میری ٹیکنالوجی کو تو پہنچ نہیں سکتا. جیسے آٹومیٹک کا زمانہ آیا، آٹومیٹک کا زمانہ آیا تو کیا ہے، ہاتھ میں مشین لے کر چھوٹے لے کر ایسے پھرتے ہیں، اور کہیں لائٹس لگانا ہے تو یوں کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے مودودی صاحب ہے نا، یہ جو ہے کہیں کیا یہ لگے ہوئے ہیں، یہ ایئر کنڈیشن وہی نماز میں بیٹھے ہوئے پٹ کرتے ہیں اس میں ٹیکنالوجی. لیکن اللہ جل شانہ کی ٹیکنالوجی کی حق تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے یہ کان پیدا کیا، کان کے اندر سننے کی طاقت پیدا کی. اور ایک آدمی وہاں سے بولتا ہے وہ کسی ہاتھ باقر ٹکرا جاتی ہے، یہ وہ کیسا کھینچ لیتا ہے اس کو. یہ کان کا اوپر کا حصہ یہ نہیں ہے، سننے کی طاقت کہاں ہے؟ اندر ہے، کان کے اندر چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی. اب یہ آدمی جو ہے یہاں سے کتنا دور ہے، زور سے بولتا ہے. اب آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے بولتا ہوں، کوئی وائر لگا ہوا ہے، کوئی آلہ لگا ہوا ہے کتنی، لیکن آپ کے کان کے اندر کی چیز ہے. دیکھو اللہ کی آٹومیٹک ٹیکنالوجی کیسی آٹومیٹک کھینچ لیتی ہے. آنکھ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اب جو ہے آدمی یہاں سے کتنی دور تک دیکھ لیتا ہے، بلکہ آسمان کی طرف چاند تک دیکھ لیتا ہے.
चांद देखते हैं ना, अभी आज 15वां चांद है, आप साफ निकला हुआ है, वहां तक देख लेता है। अब वहां और आपके दरमियान में कोई वायर है, कुछ नहीं, और इसके अंदर एक छोटी सी चीज है, वो उसको टच से खींच लेती है। देखिए अल्लाह जल्ले शान टेक्नोलॉजी, तो भाई हक ताला जल्ले शान हो कि ये टेक्नोलॉजी है ना, ये तो आप आज के ज़माने में मैं टेक्नोलॉजी बोलता हूँ, लेकिन ये तो कुदरत बारी ताला कुरान पाक में जगह जगह पर बयान है। तो ये जो है ये इंसान के कब्जे में नहीं है। कह ये रहा था कि किसी किस्म का फख्र नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कमाल हो, मालदारी का, इल्म का, खूबसूरती का, कभी भी जो है कि कोई चीज़ क्यों किस वक्त क्या हो जाए कुछ पता। और आपने देखा आदमी दुनिया के अंदर आता है, इंतहाई से लेकर आला दर्जे तक अल्लाह ने क्या कानून रखा। आला में आला इंसान कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इंतहाई दर्जे में तो आप अब देखिए अल्लाह जल्ले शान सबको उठाता है तो किस तरीके से सारा सब बंद करके उठाता है। सब क्या करके? बंद करके। कोई चीज चल नहीं चल रही है, सब यही रख जाओ, छोड़ दो, और दुनिया के सामने कुछ कहो मत, लेकिन अपनी शक्ल सूरत बता दो, देखो मैं आजिज इंसान हूँ, मैं आजिज, शक्ल सूरत बता दो, बोलो मत कुछ, समझे। अंबिया भी यहाँ से जाते हैं, हक ताला जल्ले शान हूँ उनको बड़ा बड़ी मरातिब अता फरमाए, लेकिन वो भी जाते हैं यहाँ से, तो फिर उस वक्त क्या अल्लाह जल्ले शान उनको मौत देते हैं। आंख बंद है, सब कुछ बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और ताकि हर इंसान दुनिया के अंदर से क्या करता जाए? ऐलान करता जाए, काई का ऐलान कि मेरा कुछ बस नहीं चल सकता। ये सारी चीज क्या है? अल्लाह जल्ले शान की दी हुई चीज है ये। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, जहाँ तक चीजें काम में आए उसको नेकियों में सर्फ करो, आंख को, कान को, नाक को, ताकत को, और इसके ऊपर क्या करना चाहिए? तकब्बुर होनी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पूरी पूरी तालीम दी, पूरी पूरी ऐसी तालीम दी। दिल में जानवर की, बकरी की, मैंने कल आपका खाल भी निकाल कर बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस तरीके से। और अल्लाह जल्ले शान की महबूब है। और फिर इतनी सारी बातों के होने के बावजूद बहुत सी बातें तो आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी छुपाई है कि वो अल्लाह की मखलूक को मालूम भी नहीं है। अपनी ज़ात अल्लाह जल्ले शान ने जो उनको कमालात अता फरमाए हैं, बहुत सी चीज़ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब क़सीदा बुर्दा ने खुद लिखा है, ज़ाहिर ही नहीं हुई है। बहुत सारी कमालात तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने ये, और उम्मत के औलिया किराम की नज़र और मुहक्किकीन और सहाबा और सुफिया की जब नज़र उन्हीं कमालात के ऊपर गौर करती है तो फिर ये सोचते हैं कि हाय हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना मर्तबा, कितना बड़ा आपकी ज़ात आलिया, और हमें आपके साथ कैसा ताल्लुक़ रखना चाहिए। और उसके साथ साथ ये कि फिर यही चीज़ उनको आशिक़ नबी बना देती है। क्या बना देती है? आशिक़ इश्क़ नबवी के अंदर। वो ऐसे इश्क़ नबवी के अंदर खो जाते हैं कि बाद औक़ात उनके ऊपर शिर्क का शुबा होने लगता है, लेकिन शिर्क नहीं होता है। अदब और चीज़ है, शिर्क और है, वो इतने आशिक हो जाते हैं। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह जो है बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। ये मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी एक यानी इंसान आशिकान रसूल में एक ऐसी हस्ती गुजरी है कि जिनका नंबर जो है ना ताबी सहाबा के बाद सफ़े अव्वल में आता है। अजीब थे ये सैयद अहमद रिफाई है, क्या रखना रहमतुल्लाह अलैह। कभी कभी कहा करो या अल्लाह सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के तफसीर में मेरी दुआ कबूल फरमा। कभी कभी कहा करो, कभी कभी याद रहे तो या अल्लाह मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह की, या फिर इस सफ़े अव्वल के अंदर से। ये जामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा जो है रात को बैठे हुए थे, इस आशिक तो थी लेकिन इसके में डूब कर अपनी ही जगह पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने एक नात लिखना शुरू की। उनकी असली ज़बान फारसी थी, तो फारसी में लिखना शुरू की, उन्होंने नात लिखी और लिख कर जब तैयार हो गई इश्क के अंदर, वहाँ अल्फाज भी सोचना नहीं पड़े भाई। जब किसी के साथ अल्फाज सोचने, आपने देखा ना जब किसी के साथ लड़ते हैं ना, नफ्स गुस्सा आ जाता है तो गालियाँ देते हैं, तो कुछ कोई किताब नहीं लिखनी पड़ती है, ये धड़ गाली देते हैं। कोई किताब में देखी, लुकत खुलकर देखा, भाई कहाँ से आया था, तो कभी ऐसा बोलता नहीं। तो आदमी जिस नहज पर चला जाता है वो चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो हमारा जामी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर जो है इसको अजीब इंशाअल्लाह कभी सुनाऊंगा मैं। वो ऐसी उन्होंने नात कही कि वाकई उनका सफ़े अव्वल में नंबर आता है। एक जगह पर तो वो इतने मदहोश हो गए, इसलिए तो है ना बहुत से ज़ाहिरी लोगों को समझ में नहीं आता। वो यूँ कहते हैं या नबी अमामा बांधिए, बुर्दे जमानी को हटा दीजिए। बुर्दे जमानी
برد مانے چادر، یمانی مانے یمن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اللہ تعالیٰ کے گئے تو مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ یمن کی بنی ہوئی چادر رکھی، یمنی چادر قبر کے اندر، کفن کے اندر رکھی. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نعت کہتے ہوئے بیچ میں جوش میں آ کر کہتے ہیں آپ یہ برد یمنی کو ہٹا دیجیے بدن کے اوپر سے اور وہی اپنا امامہ سفید باندھ دیے خوشبودار اور آپ قبر سے باہر نکل آئیے کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں. ہم آپ کے یہ ان کو کہنا زیبا تھا. میں نے کہا اہل ظاہر کو سمجھ آتا ہے تو ایک لمبا یہ جو ہے نا یہ ان کا ایک جو ہے لمبی بہت لمبی بھی نہیں نعت ہے عجیب قسم کی پڑھتے ہیں بعض اوقات بات چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا سمجھیں گے کس طریقے سمجھیں گے. اب یہی دیکھ لیجیے آپ کے برد یمنی کو چادر کو ہٹا کر آپ باہر آ جائیے. ہم بالکل بےتاب ہے، ساری دنیا مصیبت میں، آپ کی امتی مصیبت میں پڑی ہے، آپ کو اللہ نے ترحم دیا ہے، آپ سو رہے ہیں اندر میں. آپ اور ہم نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ اندر میں سو رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ایک مرتبہ نکل جائیے ہماری ساری مصیبتیں ختم ہو جائے گی. اور پھر کیا ارادہ کیا انہوں نے؟ یہ ارادہ کیا کہ ابھی حج کا سیزن آ رہا ہے تو حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ جاؤں گا اور روزے پر جا کر پڑھوں گا. یہ کہاں جاؤ گے؟ روزے پر جاؤں. جی ہاں. تو حج میں گئے اور بڑے جذبے کے اندر سے بہت حج کے سارے ارکان کو پورے کیے پھر مدینہ منورہ جانے لگے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو امیر مدینہ تھا بہت ہی نیک ہی ہوتے ہیں یہ لوگ، عیب نہیں لگانا چاہیے، سمجھ آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جو ہے خواب میں زیارت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ فلانے صاحب آ رہے ہیں یہاں جن کو مولانا جامی کہتے ہیں، جامی ہے نا، تو ان کو مدینہ کے اندر گھسنے نہیں دینا، اندر آنے نہیں دینا. تو امیر مکہ نے جو ہے امیر مدینہ نے جو ہے امیر مدینہ نے جو ہے اس کی انتظام کر دیا کیونکہ اس وقت سادگی کا تھا، بہت ہجوم رہتا نہیں تھا تو آدمیوں کو سنبھالنا بہت آسان تھا. تو بتا دیا تو معلوم کر لیا کہ ہاں وہ فلاں صاحب ہے کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی رہتے تھے ہے نا. یہ تو بس ان کو کہہ دیا کہ آپ جا نہیں سکتے ہیں، بس یہاں سے واپس مکہ جدہ ہو کر اپنے وطن چلے جائیے. پھر سن لیا انہوں نے، لیکن ان کے اوپر تو جذبہ اور شوق تھا کہ تو یہ کہنے سے اس سے بہتر یہ تھا کہ میری گردن میں تلوار چلا دیتا، مجھے جو ہے وہاں جانے. اتنا شوق غالب تھا کہ بس وہ مجمع سے ہٹ گئے اور سمجھے کہ ابھی چلے جائیں گے، چھپ کر وہ مدینہ منورہ آپ گئے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے دوسرے راستے سے چھپ کر ہجرت کی تھی نا. ارے کچھ سمجھ رہے ہو؟ تھوڑی سی بات تھوڑی سی تو سمجھ میں آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ میں کیا تھا؟ کچھ نہیں، مدینہ منورہ بنا حضور سے بنا. جی ہاں، حضور سے بنا. مدینہ کی ذات تو کوئی خوبی نہیں ہے، حضور کی ذات میں اللہ نے خوبی پیدا فرمائی تھی. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے روکا تو آپ دوسرا راستہ لیا، غیر مشہور راستہ لیا مدینہ جانے کے لیے. سارا آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. تو انہوں نے بھی مولانا جامی رحمۃ اللہ نے بھی دوسرا راستہ لیا، چھپ کر مدینہ. اب مدینہ منورہ کے جب قریب ہو رہے ہیں تو دوبارہ خواب میں دیکھا، زیارت ہوئی اس کو امیر مدینہ کو. اس کو بھی اچھا ہے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ کی طرف میں زیارت ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا دیکھو تو قریب آ گئے، میں نے تم کو کہا تھا اس کو بالکل یہاں نہیں آنا. تو امیر بالکل گھبرائے، صبح اٹھ کے ہی، صبح کیا بلکہ راتوں رات خواب میں جا کر ایک دم اپنے کارندوں کو بول کے لگا تم نے کیا کیا، کس طرح مجھے حضور خواب میں دیکھو ادھر جا کر پکڑ لیا. ان کو راستے میں سے پکڑ لیا اور پکڑ کر سیدھے لائے اور ایسا کہا کہ مدینہ منورہ میں نہیں، جہاں ان کو کہا جہاں ملے وہیں ٹھہرا دینا، مسجد میں نہ آنے پائے. اور ان پر سختی کی اور ان کو جیل خانے میں ڈال دیا. اور وہ بیچارے میرے مدینہ سمجھے نہیں تھے کہ بات کیا ہے، جیل میں ڈال دیا. جیل میں ڈالنے کے اوپر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالنے پر تیسری مرتبہ حضور کو خواب میں دکھ رہے ہیں امیر مدینہ. تو بھائی تیرا بھی کام ہے نا. تیسری بات یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی کیسے ہیں، کس طرح چل رہا ہے حیات النبی کا، ہے نا. بھول میں ہے وہ لوگ جو اس میں شک کرتے ہیں یا ان کے دماغ میں میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں چلتے پھرتے ہیں.
سمجھایا؟ یہ دیکھیے نا تیسری مرتبہ اور صاف صاف، اور تو تیسری مرتبہ جو حضور صاحب نے فرمایا کہ امیر مدینہ فرمایا کہ سنبھلنا، یہ کوئی مجرم نہیں ہے کہ تم نے جو ہے ان کو سختی کی اور جیل میں ڈال دیا، یہ بات نہیں ہے کوئی مجرم ہو کہ کسی مجرم کو میں بند کر رہا ہوں، بلکہ یہ جو ہے نا میرے خاص عاشق ہے، انہوں نے کچھ اشعار لکھے ہیں نعت، اور وہ آ کر یہاں پڑھنا چاہتے ہیں، جب وہ آ کر یہاں پڑھیں گے تو مجھے یقیناً قبر سے ان کے سلام کا جواب اور ہاتھ نکالنا پڑے گا، ہے نا؟ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ نکالنا پڑے گا، مجھے کچھ وعلیکم السلام کہنا کچھ نہ، اور ایک دم فتنہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو یہیں روک لو تاکہ لوگ جو ہے افراتفری کے اندر نہ پھیل جائے۔ میں سمجھے نا، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس وقت حضور صاحب، ورنہ سید احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مسافر کبھی واقعہ ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، تو جو ہے وہ وہاں سے کہتے ہیں کہ کہا کہ وہ قبر پر آنے والے ہیں وہ، اور آنے کے بعد پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، جب وہ پڑھیں گے تو وہ عجیب ان کی نعت ہے، وہ عجیب درد ہے جو وہ لکھ رہے تھے، تبھی میرے سامنے جب فرشتوں نے بتائی تو میرا دل ہلنے لگا، تو جب وہ آئیں گے تو مجھے ضرور ان کے ساتھ مصافحہ دکھاؤ امت کے لوگ۔ میں نے کہا یہ صفحہ اول میں ہے مولانا جامی صحابہ کے بعد، ہے نا؟ تو امیر مدینہ فوراً بیدار ہو گیا اور کہا، خود ان کے پاس گئے کہ بھائی یہ تو غلطی کی، ملاقات کی، معافی مانگی، ہاتھ چوما، یہ چوما وہ چوما، اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ ہم معذور ہیں، کیوں کہ ایک طرف حضور کا حکم ہے، ایک طرف آپ کی اتنی بڑی ہستی ہے، آپ مان لو۔ تو نے کہا میں حضور کے حکم کو بالکل مانتا ہوں، بس یہاں سے ہی چلا جاتا ہوں۔ آپ نہیں گئے پھر مدینہ منورہ، جو بتا دیا نا کہ یہ تین مرتبہ خواب میں زیارت۔ تو میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، کیا کہیں کیا سنیں، سمجھے؟ ہاں کیا کہے اور کیا سنیں، تم اور ہم کون ہیں، کس کی امت کے اندر ہے، کس کے ساتھ لگاؤ ہے؟ دیکھو اس لگاؤ کو اگر چھکا دیا ہم نے تو بعد میں پھر کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، بعد میں کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جامی تھے، سید احمد رفاعی کبھی وہ تھے، لیکن آج کا کم سے کم درجے کا امتی بھی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی حضور کے ساتھ محبت رکھے گا، اللہ کی رسول اس کو بھی ہاتھ دے گی، لیکن کیونکہ ان کا مرتبہ بڑا ہے تو ان کے ساتھ بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم جیسے لوگوں سے صرف اتنا ہم کو ہاتھ دے دیا، کیا ہاتھ دے دیا کہ قبر میں سفارش کر دی کہ عذاب نہ ہونے پائے، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے، بس یا رسول اللہ کافی ہے، اتنا کافی ہے، اور میدان محشر کے اندر آپ کی زیارت کر لے، جیسے صاحب جو ہے وہ دلائل خیرات نے درود لکھا ہے کہ یا اللہ دنیا میں تو تیرے نبی کو ہم نے دیکھا نہیں، تو آخرت کے اندر ہمارے لیے یہ ضرور کرنا کہ ہم اس کو دیکھیں، خوشی کے ساتھ دیکھیں۔ کہاں؟ قیامت کے میدان میں بھی۔ تو اتنا بھی اگر ہاتھ دیتے ہوئے یوں کہ میرا امتی ہے، کافی ہوئی بات۔ درست سے پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے اعمال پر کچھ سوچو سمجھو، رد کرنے کے قابل نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کے ساتھ کیا کر لو، واسطہ جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا کریم گناہوں کو معاف فرما، تیری محبت عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اس چھوٹی سی ناکارہ مجلس کو جس میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہے، یا اللہ سننے میں کہنے میں، یا اللہ معاف فرما اور قبول فرما لے، قبول فرما لے، اس میں اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو نیت کی ہے اس کو پوری فرما، یہ نیت کی ہے کہ تیرے رسول کی روح خوش ہو جائے یا اللہ، اس لیے کہ ہمارے اعمال یا اللہ آپ کے حکم سے حضور کو پہنچائے جاتے ہیں کہ فلانی مجلس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ بات ہوئی، اتنے لوگوں نے سنا، مولا کریم ہم نے یہ نیت کی ہے کہ حضور خوش ہو جائے، اور حضور خوش ہو جائے تو مولا کریم آپ کی خوشنودی مل جائے گی، اور مولا کریم ہماری دنیا اور آخرت دونوں کام بن جائے گا۔ بیٹھے ہوئے لوگوں کی سب کی حاجتوں کو، مرادوں کو پوری فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں دعاؤں قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا برحمتک یا